الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيته فاحسنه واجمله الا موضع لبنه من زاويه فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے میرے معزز دوستو الفتح گراؤنڈ فیصل آباد میں موجود غیرت مند مسلمان بھائیوں اسٹیج پر موجود جملہ علماء کرام بزرگان دین آج یہاں پر عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس جو 28 اگست سے شروع ہوئی تھی اب اسے 29 اگست میں داخل ہوئے سوا گھنٹہ ہو چکا ہے میرے دوستو میں آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کروں گا میں اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آج سفر نہیں کر رہا تھا میں آج سے 24 گھنٹے پہلے آپریشن تھیٹر سے باہر آیا ہوں اس وقت بھی میں ٹیتھ آپریٹ کرا کے آپ کے سامنے گفتگو کی جرت کر رہا ہوں ہمارے غازی عبدالرشید صاحب کو اللہ جزا خیر دے مجھے فرمانے لگے آپ صرف دعا کر لیں میرے لیے اتنا بھی بہت ہے اصل تو میں نے دعا کی نیت سے سفر کیا چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں آپ کی اتنی بڑی قربانی ہے آپ رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا ہے اور آپ ماشاءاللہ اپنی آب و تاب سے بیٹھے ہیں تو میں اس وجہ سے چند باتیں کر رہا ہوں توجہ میری طرف رکھنا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا وقت قیمتی بنائے گا نوجوانوں مستقبل آپ کا ہے جتنے نوجوان ہیں یہ ہمارے مستقبل میں ہماری قوم کا معمار طبقہ ہے آپ نے مستقبل میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کی جنگ لڑنی ہے یہ بات انڈرسٹوڈ ہے یہ بات طے شدہ ہے کہ جنگ کے لیے جنگ کے ہتھیار ضرورت پڑتے ہیں جنگ بغیر ہتھیاروں کے نہیں لڑا جاتی جنگ کے لیے جنگ کے ہتھیار چاہیے سرحد پہ لڑنے والا فوجی اس کے ہتھیار کا نام کلاشن کوف ہے لیکن عقائد کے میدان میں لڑنے والا مجاہد اس کے ہتھیار کا نام دلیل ہے اس کے ہتھیار کا نام اصول ہے اس کے ہتھیار کا نام ایویڈنس ہے اس کے ہتھیار کا نام ثبوت ہے اس کے ہتھیار کا نام پروف ہے تو مستقبل میں آپ نے جنگ لڑنی ہے لہذا اپنے اکابر کی تاریخ کو پڑھو مستقبل میں آپ نے تحفظ کرنا ہے
دلائل ختم نبوت کو ازبر کرو. آپ نے مستقبل میں عقیدے کا تحفظ رکھنا ہے تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پاس خود بھی کورس کرو, اور جو کورس نہیں کر سکتے وہ اپنی اولادوں کو کورس کرائیں, اپنے بچوں کو کورسز کرائیں, اپنی بچیوں کو کورسز کرائیں, عقیدہ ختم نبوت پہ تیاری کرائیں, آیات اور حدیث ازبر کرائیں, تاکہ ہم جہاں کہیں دعوت دیں, ہم کہیں بات کریں تو دلیل سے. یہاں جلسے میں بیٹھنے کا مطلب, جلسے میں آنے کا مطلب صرف نعرے بازی نہیں ہے. جلسے میں پہنچنے کا مطلب صرف اونچی سبحان اللہ کہنا نہیں ہے. جلسوں میں آنے کا مقصد واہ واہ کرنا نہیں ہے. ہمارا جلسہ برائے جلسہ نہیں ہونا چاہیے, ہمارا پروگرام برائے پروگرام نہیں ہونا چاہیے, بلکہ مقصد کو مد نظر رکھا جائے, منزل کو مد نظر رکھا جائے, کاز کو مد نظر رکھا جائے, مشن کو مد نظر رکھا جائے, موقف کو مد نظر رکھا جائے, بیانیہ کو مد نظر رکھا جائے. پھر اس بنیاد پہ تیاری ہونی چاہیے, پھر اس بنیاد پہ دلائل کے ساتھ سمجھانا چاہیے. جلسے کا مقصد صرف یہ ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں, جتنے دوست بیٹھے ہیں اتفاق کرتے ہیں, اگر یہی بات ہے تو پھر یہ طے کر کے اٹھو کہ جتنی گفتگو یہاں ہوئی ہے, جتنے بندوں نے یہاں پر آپ کے سامنے چاہے نظم میں چاہے نثر میں آپ کی خدمت میں دلائل قرآن و سنت کے پیش کیے ہیں, اسے خود بھی دہراؤ گے, اپنی اولاد اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچاؤ گے, کرو گے انشاءاللہ. جتنے بیٹھے ہیں اگر آپ کا یہی ذوق ہے تو پھر ہمارا جلسے میں آنا کامیاب ہو گیا. اگر آپ کا یہی ماٹو ہے کہ ہم ان دلائل کو سن کے یاد کر کے آگے پھیلائیں گے تو پھر میں آپ کو خوشخبری دیتے ہوئے کہنے لگا ہوں, پھر تم لوگ صرف فیصل آباد کے باسی نہیں ہوں گے, عقیدہ ختم نبوت میں دلیل کے ایٹم بم بن چکے ہوں گے. کریں گے نہیں کریں گے؟ میرے دوستوں, میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت صحیح البخاری کتاب الانبیاء جلد اول سے رسول اللہ کا ایک فرمان پڑھا ہے. میں اس آیت اور فرمان کی روشنی میں چند معروضات شروع کرنے لگا ہوں. رب کریم نے آیت ختم نبوت نازل فرمائی ہے, سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 40. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں ختم نبوت یوں بتائی. رب کریم فرماتے ہیں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, مردوں میں رسول اللہ کسی کے ابا نہیں ہے, ولیکن رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین, اور آخری نبی ہیں. فیصل آباد کے غیوروں, کبھی اس پر غور کرنا کہ قرآن کریم کی اس آیت میں یہ 3 باتیں پے در پے کیوں ہیں. اللہ نے پہلے ابوت کی نفی کی ہے, پھر نبوت کا اس بات کیا ہے, پھر ختم نبوت کا فیصلہ سنایا ہے. رب کریم نے نفی کر کے اس بات کس چیز کا کیا ہے, کیا جس کی نفی کی ہے آگے اس کے مخالف نے اس بات بھی کیا ہے؟ جی ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا, مردوں میں حضور کسی کے ابا نہیں ہے. پھر آگے فرمایا, یوں ہوتا کہ عورتوں کے ابا ہیں تو پھر ایک حصے کی نفی ایک حصے کا اس بات ہوتا, تو بات عقل کے مطابق ظاہری طور پہ ہمیں سمجھ آتی کہ مردوں کے ابا نہیں ہے, عورتوں کے ابا ہیں, مردوں کے ابا نہیں ہے, خواتین کے والد ہیں. پر یوں بات نہیں ہے. اللہ نے ابوت کی نفی کی ہے, نبوت کا اس بات کیا ہے. کیا مطلب؟ توجہ, ذہن میں کان کی کھڑکیاں کھول کے اپنے ذہن تک میرے اس جملے کو راستہ دینا. رب ابوت کی نفی کرتے ہیں, نبوت کا اس بات کرتے ہیں. ان کا آپس میں ریلیشن کیا ہے, ان کا آپس میں تعلق کیا ہے, ان کا آپس میں ربط کیا ہے, اس بات کا آپس میں جوڑ کیا ہے. میرے دوستو, اس جوڑ کو سمجھنے کے لیے ہمیں آیت کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا ہوگا. یہ آیت کس پیرائے میں اتری تھی؟ رسالت آپ کے فرزند ارجمند جب دنیا سے رخصت ہوئے, حضور پاک کے بیٹے نے ابھی
चलना सीखा था, एक बेटा भी फौत हुआ, हुजूर के दूसरे बेटे ने अभी कदमों पे चलना सीखा था, दूसरा फर्जंद भी फौत हुआ, तो मक्का के काफिर कहने लगे इस बंदे की औलाद फौत हो रही है, जब इसके बच्चे नहीं होंगे, ये बच्चों का अब्बा नहीं होगा तो बड़ों का अब्बा भी नहीं बना, लिहाजा इसकी बात अगर औलाद होती आगे चलाती, नस्ल होती आगे फैलाती, इसकी औलाद होती इस बात को लेकर आगे चलती। जब औलाद नहीं है, जब नस्ल नहीं है, जब खानदान नहीं है, जब बेटे नहीं है, तो मोहम्मद करीम की बात भी चंद रोजा है, चंद वक्तों के लिए है, चंद इलाकों तक महदूद होगी। कि औलाद होती तो आगे बात चलती, इसीलिए काफिर खुश होने लगे। रब्बे करीम ने जवाब दिया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, काफिरों तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में किसी के अब्बा नहीं है, इनकी औलाद बचपन में फौत हो गई, लेकिन तुम्हें खुशी के साथ गाने बजाने नहीं चाहिए। वलाकिन रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल है, फैसलाबाद के गयूर हो, यहाँ बल्दियत की नबी के नबुव्वत की इस बात का मतलब क्या है? रब्बे करीम ने काफिर के दिमाग के मुताबिक काफिर को जवाब दिया है, मुनकर की सोच के मुताबिक मुनकर को आंसर दिया है, दुश्मन की फिक्र के ऊपर अल्लाह ने वार करके रद्द किया है। और तुम ये समझते हो बच्चे होंगे तो बाप के मिशन को आगे लेकर चलेंगे, औलाद होंगे तो अब्बा के मिशन को आगे फैलाएंगे। और औलाद एक अब्बा की कितनी होगी, और 2 बेटे, 4 बेटे, 10 बेटे, 15 बेटे, 20 बेटे होंगे, लेकिन वो कब तक फैलाएंगे? और ये यूं अब्बा नहीं है कि इसके बेटे दुनिया में बात फैलाए, वलाकिन रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल है। और रसूल वो होता है जिसके फॉलोअर्स उसके उम्मती होते हैं, जिसका कलमा उसकी उम्मत पढ़ती है। उम्मत एक बंदे का नाम नहीं है, उम्मत 2 बंदों का नाम नहीं है, उम्मत एक तबके का नाम नहीं है, उम्मत चंद अफराद का नाम नहीं है, उम्मत एक बहुत बड़े तबकात का नाम है। रब ने फरमाया अगर औलाद होती बाप के मिशन को आगे लेकर चलती, औलाद चली गई तुम खुश हो गए, जी नहीं, इसकी उम्मत आएगी, इसके कलमे को, इसके मिशन को, इसके काज को, इसके मौक़िफ़ को, इसके कुड़म को, इसके दर्दे दिल को, इसके दिए हुए अकीदे को, इसके दी हुई शरीयत को, इसकी उम्मत आगे फैलाएगी, इसको दीन को आगे पहुंचाएगी। कभी रब्बे करीम ने उबुव्वत की नफी करके नबुव्वत का इस्बात किया है। अच्छा उम्मत है जो फॉलोअर्स हैं, ताबेदार हैं, हुबदार हैं, वफादार हैं, दिलदार हैं, हुज़ूर पाक की बात को आगे पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। लेकिन कोई काफिर कह सकता था ठीक हो गया, औलाद नहीं है, बाप के मिशन को आगे फैलाए, उम्मत है, लेकिन उम्मत तो कई अंबिया की थी, उम्मत मूसा थी, चले गए हजरत मूसा, नया नबी आया, उम्मत ईसा थी, हजरत ईसा का वफा हुआ, नए पैगंबर आए, तो पैगंबर तो कई हैं, एक नबी आता फिर वो चला जाता, फिर दूसरा आता फिर वो चला जाता, फिर तीसरा आता फिर वो चला जाता। तो अब तो ये भी नबी है, एक वक्त आएगा ये भी चला जाएगा, फिर नया नबी आएगा तो नई दावत होगी, नई शरीयत होगी, नया मजहब होगा, नया मामला होगा, नई वही आएगी। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो नहीं होगा, आगे नया नबी होगा। अल्लाह ने काफिर को जवाब देते फरमाया वखातमन नबीय्यीन, तुम्हें खुश होना नहीं चाहिए कि ये नबी है, एक उम्मत होगी उसके बाद नया नबी आएगा। फरमाया नहीं, वखातमन नबीय्यीन, क़यामत तक यही नबी, क़यामत तक यही रसूल, क़यामत तक यही पैगंबर, क़यामत तो आ सकती है, नया नबी नहीं आ सकता, क़यामत तो आ सकती है, नया रसूल नहीं आ सकता, क़यामत तो आ सकती है, नया पैगंबर नहीं आ सकता, क़यामत तो आ सकती है, नई किताब नहीं आ सकती, क़यामत तो आ सकती है, नई शरीयत नहीं आ सकती, क़यामत तो आ सकती है, नई वही नहीं आ सकती, वही भी यही, किताब भी यही, शरीयत भी यही, दीन भी यही, शरीयत के अहकाम भी यही, क़यामत तक मोहम्मदी नबुव्वत का डंका बजता
زندہ رہے گا کیونکہ یہ آخری نبی ہے۔ یہ رب کریم نے اس کافر کی ذہنیت کے اوپر رد کیا، جس ذہنیت کو لے کر کافر حضور پہ اعتراض کر رہا تھا، تبھی فرمایا وخاتم النبیین۔ میرے دوستو، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ آج میرا نوجوان اس آیت کو سمجھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ میں اس کے دلائل سمجھنے کے لیے اپنا ذہن پیش کروں، اولاد پیش کروں، اوقات پیش کروں، اموال پیش کروں، شخصیات پیش کروں، خود کو پیش کروں، تاکہ مال میرا، اولاد میری، وقت میرا، صلاحیت میری، جوانی میری، اور بات اللہ کے رسول کی آگے پہنچے۔ آج جلسے میں آنے کا مقصد یہی ہے، آج یہاں پہنچنے کا مقصد یہی ہے۔ رات کے 2 بجے تک، اس وقت تک یہ بزرگان دین، یہ سفید ریش، یہ علماء، فضلاء اور مجمع بیٹھا اس لیے ہے کہ ہم کچھ لے کر جائیں۔ میرے دوستو، تبھی کہہ رہا ہوں، یہ دلائل بٹھائیے دماغ میں اور پھر اس پر گفتگو کیجئے، اس بات کو آگے پھیلائیے، بدلائیے، سنائیے، سمجھائیے۔ کریں گے انشاءاللہ، جتنا مجمع بیٹھے کریں گے۔ آؤ میں حدیث پاک کی طرف چلنے لگا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کرنے لگے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں اس روایت کو جگہ دی ہے۔ فیصل آباد کے غیوروں، جاگ رہے ہو تو میں حدیث کا ترجمہ شروع کروں؟ جاگ رہے ہیں؟ جتنا مجمع بیٹھے جاگ رہے ہیں؟ توجہ سے میری بات کو سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل پیش فرمائی ہے، رسالت میں آپ نے مثال پیش فرمائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ساتھ بات سمجھائی ہے۔ مثال کے ساتھ بات سمجھانا بہت آسان انداز، بہت فہم کو قریب کرنے والا انداز ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی بات ہے، میں اپنے الفاظ میں سمجھانے لگا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ۔ فرمایا لوگو، آؤ میں تمہیں عقیدہ ختم نبوت کی سیر کراؤں، آؤ میں تمہیں عقیدہ ختم نبوت کی بات سمجھاؤں۔ فرمایا یا رسول اللہ بتائیے۔ حضور نے فرمایا ایک شخص ہے، اللہ نے اسے توفیق دی ہے، اس کو اللہ نے مال دیا ہے، اس نے سوچا مال کہاں لگاؤں؟ کہا جی میں مال لگاتا ہوں کنسٹرکشن میں، مال لگاتا ہوں تعمیر کرنے میں، مال لگاتا ہوں بنگلہ کوٹھی بنانے میں۔ پھر اس نے کوٹھی بنائی، پھر اس نے گھر بنایا، پھر اس نے بنگلہ بنایا، پھر اس نے مکان تعمیر کروایا۔ مکان کیسا تھا؟ حسین تھا، محجبین تھا، دل نشین تھا، بہترین تھا، اچھے کمرے تھے، اچھا برآمدہ تھا، اچھے بالکونیاں تھی، اچھی چار دیواری تھی، اچھی آؤٹنگ کی جگہ تھی، اچھے دیوان تھے، اچھا کھانے کا لاٹ تھا، اچھا صحن تھا، بہترین زبردست۔ اس نے پوری ترتیب پہ گھر بنایا، پھر اپنے فرینڈشپ کو انوائٹ کیا، پھر اپنے دوستوں کو بلایا، یاروں کو بلایا، ہمسایوں کو بلایا، ملنے والوں کو بلایا، رشتہ دار تعلقات، ان سب کو بلایا۔ آؤ بھائیو میں دعوت کر رہا، آؤ بھائیو میں انوائٹ کر رہا، آؤ بھائیو میں تمہیں بلا رہا۔ میں گھر دکھانا چاہتا ہوں، میں کوٹھی دکھانا چاہتا ہوں، میں محل دکھانا چاہتا ہوں، میں بنگلے کا وزٹ کرانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا فجعل الناس یطوفون به ویتعجبون له۔ دوست آئے، رشتہ دار، تعلق دار، احباب، حبدار آئے، آ کر دیکھا زبردست کوٹھی، زبردست میدان، بہترین کمرہ، بہترین برآمدہ، بہترین بالکونیاں، بالکل پرفیکٹ، بہترین بنایا۔ انہوں نے کہا بہترین کا بالکل ٹھیک ہے۔ دوست دیکھتے دیکھتے ایک کونے میں گئے، انہیں کوئی چیز نامکمل نظر آئی۔ توجہ توجہ، میں رکا ہوں یہ میسج دینے کے لیے، میں نے وقفہ کیا ہے تمہارے ذہن میں وہ بات اتارنے کے
یہ محل استشہاد جس کے لیے میں نے بات چلائی ہے وہی سمجھانے کے لیے دوستوں نے اپنے دوست کو دیکھا گھر پہ تو کوئی سوال نہیں ہے لیکن ایک بات کہیں آنکھوں آنکھوں سے آنکھیں سے ملی آنکھوں آنکھوں میں سوال آنکھیں چار ہوئی کیا تو ادھر دیکھو ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے پورا گھر بن گیا. کہنا کیا چاہتے ہو اگر یہ اینٹ بھی لگا دیتے تو گھر تو پورا ہو جاتا یہ کیوں نہیں لگائی کوئی ریزن کوئی وجہ کوئی بیس کوئی بنیاد کچھ ہے جس بنیاد پہ یہ ایک آخری جگہ رہ گئی. حضور پاک یہ واقعہ سنا رہے صحابہ ٹکٹکی لگا کے چہرہ انور کا شربت دیدار پی رہے اور حضور پاک نے پھر آخری بات فرمایا محل سے مراد نبوت انبیاء نبوات انبیاء انبیاء کی نبوتیں رسالتیں پیغمبریاں یہ تمام انبیاء آئے قصر نبوت محل نبوت بنگلہ نبوت کوٹھی نبوت تعمیر ہوتی چلی گئی. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب آئے جو آخری جگہ رہ گئی فرمایا وہ نبوت فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین میرے صحابہ وہ جو آخری اینٹ لگ جاتی گھر پورا فرمایا نبوت کے بنگلے کی آخری اینٹ رب نے محمد الرسول اللہ کو بنا دیا. حضور آ گئے نیا نبی نہیں آئے گا یہ حضور بتا گئے رسول اللہ سمجھا گئے. میں جنگ اخبار کا کالم نہیں پڑھ رہا میں اخبار جہاں نہیں پڑھ رہا میں عمران سیریز کا ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا میں آپ کے سامنے کسی اینکر کسی صحافی کی بات پیش نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں اس پاک پیغمبر کی جس کے لیے اس کائنات کو بسایا سجایا گیا ہے. میں بات کر رہا ہوں آمنہ کے در یتیم محبوب رب العالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن کے لیے آپ کا اور ہمارا ایمان ہے جن کے لیے آپ کا اور ہمارا نظریہ و عقیدہ و ماننا یہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے. آقا کا فرمان جھوٹا بولیے بولیے غیرت سے بولیے ایمان سے بولیے حضور کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو میرے دوستو جب حضور نے بھی کہہ دیا اللہ نے بھی کہہ دیا ختم نبوت کا عقیدہ تو اب کوئی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف بولے کوئی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف لکھے کوئی ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف لوگوں کی برین واشنگ کرے تو وہ صرف میرا دشمن نہیں ہے مسلمان کا دشمن نہیں ہے عالمی مجلس کا معامل نہیں ہے حضرت خاکوانی سے لے کر تمام ہمارے علماء کا گستاخ نہیں ہے. اس کو اعتراض ہے زبان مصطفیٰ پہ اعتراض ہے زبان خدا پہ. یوں عقیدہ پیش کیجئے یوں سمجھائیے یوں بات بتائیے اس طرح موقف کو مدلل مبرہن کیجئے. آج آپ کی جیب میں موبائل موجود ہے اس ایک موبائل پر تم دنیا میں یہاں بیٹھے بات کر بھی سکتے ہو بات سن بھی سکتے ہو. اس ایک موبائل پہ تم بیٹھے دنیا کو اپنا موقف یہاں فیصل آباد کے الفتح گراؤنڈ سے دے سکتے ہو. آنن فانن تمہارا پیغام پہنچ سکتا ہے. آج شاید مجمع میں بیٹھا کوئی بندہ ایسا نہ ہوگا جس کی جیب میں موبائل نہ ہو. موبائل ہو تو انٹرنیٹ نہ ہو انٹرنیٹ ہو تو واٹس ایپ یا اس کی آئی ڈی چاہے فیس بک کی ہو چاہے گوگل پہ یوٹیوب کی ہو ٹک ٹاک کی ہو انسٹاگرام کی ہو یا باقی اس کی آئی ڈیز نہ ہو. نہیں ہو سکتا. کسی نہ کسی آئی ڈی پہ کسی نہ کسی میدان میں کسی نہ کسی شعبے میں وہ خود کو مصروف رکھتا ہے. وہ ایک کمال ہو جاتا پیسہ تیرا ہوتا موبائل تیرا ہوتا آئی ڈی تیری ہوتی انٹرنیٹ تیرا ہوتا اور چرچے حضور کی ختم نبوت کے
चर्चे हुजूर पाक के सहाबा की अजमत के होते, चर्चे अहले बैत के तरानों के होते, चर्चे दीन की बातों के होते, और सरदार और पठान के लतीफे शेयर करने वालों, इंडिया की एक्ट्रेस के फोटो शेयर करने वालों, मैं सलाम करता तेरे पैसे को जो खत्म नबुव्वत के लिए चलता, आका के दीन के लिए। उस ग्रुप को, उस आईडी को, उस पेज को, उस आईडी होल्डर के उस काम को, जो काम वो हुजूर की अजमत के लिए करे। आज कादियानी, आज मिर्जाई, आज हुजूर का दुश्मन, हुजूर के साहबा का दुश्मन, हुजूर की आले बैत का दुश्मन गुस्ताखियों पे उतर आया। तेरी नींद से आंख नहीं खुली, ओए अब नहीं खुली तो कब खुलेगी? याद रखो, रसूलुल्लाह से वफादारी, रसूलुल्लाह से हुबदारी तेरे सिर्फ ज़बान तक न हो, तेरे अमल में भी हो, तेरे किरदार में भी हो। ऐसे नहीं है सिर्फ पढ़ने की हद तक है कि की मोहम्मद से फातून है तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कलम लो, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे हैं। ये सिर्फ शेर तक है, ये सिर्फ पढ़ने तक है, ये सिर्फ सुनने सुनाने तक है, या अमल तक भी है? तो फिर ये तय कीजिए कि हम अपनी आईडीज के जरिए, अपनी मोबाइल के जरिए, अपने पैकेज के जरिए और अपने इस इंटरनेट के जरिए हुजूर की खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। करोगे? जितने बंदे बैठे करोगे? हुजूर की खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करोगे? रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत के लिए चलोगे? आका नामदार की खत्म नबुव्वत के पैगाम को हर जगह पहुंचाओगे? मैं एक जुमला कहने लगा अभी, एक बात आपके सामने हज़रत शाह साहब कर रहे थे कि जज ने ये बात की क्यों है, इस पर कमीशन बना, एक खातून ने दरख्वास्त दी क्यों है? सवाल तो बड़े बजा है, सिर्फ हज़रत शाह जी के नहीं, आपके और मेरे स्टेज पे बैठे हुए हर शख्स के दिल की धड़कन आवाज है। लेकिन ये सवाल उससे पूछेगा कौन? अल-फतह ग्राउंड के स्पीकर पूछेगा मेरी आवाज कहां तक जाए, मेरी आवाज में पावर कितनी है? मेरा सवाल उस जज के कान तक चूंकि रिंग कभी बराबर नहीं होगा। तो उसके लिए हमें मैकेनिज्म बनाना चाहिए, लेकिन जब बनाने का वक्त होता है फिर बड़ी माजरत के साथ फिर हमें अपने मफादात सामने आ जाते हैं, फिर हमें अपने वडेरापन सामने आ जाते हैं। आज एक जुमला कहने लगा हूं, अगर आप लोग खत्म नबुव्वत पे हिफाजत का काम करने वालों को उस सीट पे अपनी वोट की पर्ची की ताकत से बिठा देते, जिस कुर्सी की ताकत ये है कि वो उनसे पूछ सकता है, क्योंकि जज उसी के सिग्नेचर से जज रिकॉर्ड होता है। सदर पाकिस्तान को 248 के साथ क्यों इस्तिस्ना हासिल है कि उसने चीफ जस्टिस तक को वहां बिठाना है। अगर उस कुर्सी पर वजीर आजम की ताकत पर अगर मेरा खत्म नबुव्वत पे चौकीदार बैठा होता तो आज ये सवाल मुझे न पूछना पड़ता। जो जज इस तरह की जुर्रत कर रहा वो खुद आइन की गद्दारी के केस में अंदर। मजाल जब हम बात करें, अरे मौलवी साहब तू ते मसीते बह और तू ते मेहराब संभाल, तेरा कम ते मुसल्ले ते बह के मसला सुनाना सी। तू वोट निकल करते है, तू इलेक्शन निकल करते है, तू इलेक्शन का मामला इस साढ़े दरवाजे लेके आ गया। मौलवी तकम मुसल्ला, मौलवी तकम मिंबर है और सियासत गंदा कम है, मौलवी तकम नहीं। ये हम में से हर बंदा ये बात करने लगता है ना मेरे भाइयों, जैसे मुसल्ला मौलवी अपनी माँ के पेट से अपने लिए नहीं लाया, जैसे मिंबर की खिताबत मौलवी अपने माँ की पेट से अपने नॉमिनेशन करा के नहीं लाया, सिर्फ इसलिए लाया कि ये हुजूर का वारिस है तो मिंबर का भी वारिस है, मुसल्ले का भी वारिस है। तो उसी नबी ने जिसने मुसल्ले को, उसी नबी ने जिसने मिंबर को आलम की मीरास कहा, उसी नबी ने सियासत में भी आलम को अपना वारिस कहा। आज मेरा सादी तूरी के मानद नौजवान
مجھے یہ نہ کہتا کہ تیرا کیڑا کام ہے مولوی جی، تو پھر یہ سوال یہاں سے نہ پوچھا جا رہا ہوتا، وہیں سے پوچھا جاتا جہاں سے پوچھنے کا حق۔ فیصل آباد کے غیورو، ابھی امیر شریعت رحمہ اللہ کے زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، لگنے چاہیے۔ امیر شریعت نے قادیانیت کی دم پہ وہ پاؤں رکھا ہے کہ ان کی 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی، لیکن امیر شریعت کے دور میں ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا تھا؟ بولیے بولیے، جواب دیجئے۔ آپ کو نہیں پتا تو میں بتاتا ہوں۔ 21 اگست 1961 حضرت بخاری کا انتقال ہے اور ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا ہے 7 ستمبر 1974۔ کیوں؟ 10,000 نوجوانوں کی قربانی ہم نے دی ہے، 1 لاکھ بندہ زخمی کرایا، 10 لاکھ بندہ گھر سے بے گھر کرایا۔ ختم نبوت کا قانون تو نہیں بنا۔ امیر شریعت رحمہ اللہ کی خدمت، ان کی کاوش پر ان کی آنکھوں نے یہاں دنیا میں عقیدہ ختم نبوت کا قانون بنتے نہیں دیکھا۔ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ان کی ولایت میں شک نہیں ہے، اس وقت موجود علماء کی سچائی پہ شک نہیں ہے، اس وقت مدارس کی طاقت پہ شک نہیں ہے، خانقاہوں کی قوت اور اللہ کی ضربوں پہ شک نہیں ہے۔ ساری قوتیں ہمارے پاس تھی پر ایک قوت نہیں تھی۔ میں پوچھ سکتا ہوں وہ کون سی تھی؟ بولیے بولیے، یوں نہیں بلند آواز سے۔ سیاست کی قوت نہیں تھی۔ جب آپ مانتے ہیں، جب آپ یہ بات جانتے ہیں، تو اس وقت اسمبلی میں ہماری نمائندگی موجود نہیں تھی، اس وقت اسمبلی میں ہماری آواز موجود نہیں تھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی قربانیوں کی بدولت ہزارہ کے غیوروں نے مولانا غلام غوث ہزاروی کو، ڈی اے خان اور ٹانک کے غیرت مندوں نے مولانا مفتی محمود کو، اسی طرح کراچی کے لوگوں نے علامہ شاہ احمد نورانی کو، اور اسی طرح باقی مسالک کے علماء کو لوگوں نے منتخب کرا کے اسمبلی میں بھیجا۔ پھر آسمان کی آنکھ نے وہ منظر دیکھا، 10,000 نہیں، 1,000 نہیں، 100 نہیں، 10 نہیں، ایک بندے کا خون بھی نہیں بہا اور ختم نبوت کا قانون بن گیا۔ اس کی وجہ ہماری قوت اسمبلی میں موجود تھی۔ پھر جب جناب ذوالفقار علی بھٹو کے پاس ہمارے پورے علماء کرام کا وفد پہنچا اور انہوں نے جب مرزا ناصر کی بات کی تو اس نے اپنی دراز کی ٹیبل سے ایک اپلیکیشن نکالی کہ جی مرزا ناصر نے کہا کہ مجھے مولویوں کے ساتھ بٹھا دو۔ مفتی محمود رحمہ اللہ فرماتے تھے ہمارے اکابر نے ہمیں بتایا کہ وَلِهَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ، آج کا دن دیکھنے کے لیے تو مفتی محمود کو اس کی ماں نے دودھ پلایا۔ پھر اکابر نے کیا کہا کہ جناب بھٹو صاحب، اب تو قادیانیوں کو ملک کے چوک اور چوراہے پہ ڈھونڈ رہے تھے، یہ تو آپ کی میز کے دراز سے نکل آئے۔ پھر 13 دن بحث ہوئی، پھر ڈاکٹر عبدالکریم لاہوری مرزائیوں کی قیادت کر رہا، پھر مرزا ناصر قادیانی فرقے کی قیادت کر رہا، پھر 13 دن بحث ہوئی، پھر سب نے مل کے وہ منظر دیکھا جسے میں ایک ہی لفظ میں کہوں، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے یہ نکلے۔ یہ منظر تب آیا جب سیاسی قوت بھی اسٹرانگ تھی۔ آج اگر یہ قوت آپ مضبوط کر دیں، جمعیت علماء اسلام کو مضبوط کر دیں، قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان حافظہ الرحمان کے بازو بن جائیں تو یہ وقت مشکل نہیں ہے۔ کل تاریخ مفتی محمود نے دہرائی تھی، آج اس کی نسل دوہرا سکے۔ پچھلے سال یہی گراؤنڈ تھا، اسی گراؤنڈ میں حرمین شریفین کے سفر سے واپس آیا تو آپ کے سامنے جملہ کہا تھا کہ آج 21 اگست 2024 بروز جمعرات ہے۔ آج اسی مفتی محمود کی اولاد نے اس وقت کے جابر چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقدمہ لڑا، صرف لڑا نہیں، اس مقدمے کو جیت کے آئے۔ میرے دوستو، آپ اندازہ لگائیں
اگر علماء کی مضبوطی کے لیے ہم لوگ کوشش کریں تو پھر بڑی معذرت کے ساتھ حضرت شاہ جی پھر ادھر سے ہمیں سوال نہیں کرنا پڑے گا، پھر وہی کرسی بولے گی، پھر وہی عہدہ بولے گا، پھر وہی منصب بولے گا، پھر وہی شخصیت بولے گی کہ بتا جج تو نے آئین پہ حلف اٹھایا ہے، آئین کے غداروں کو یہ ریلیف دینا چہ مانے تھا، پھر وہ کرسی بولے۔ تو میرے دوستو ہمیں سب قسم کی محنت کو لے کر آگے چلنا ہوگا، اور اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔